السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات فلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اجازت مل جائے، حالانکہ مجھے بہت خیال ہے کہ ہمارے دونوں بزرگ بڑے عمر دراز ہیں اور دیر سے بیٹھے، میں ان کو تھکانا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اصل و حسن کیا ہے اس کو بیان کروں۔ دیکھو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اس سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کو غریب نواز نے شہباز کہا ہے، شہباز اولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو کہا ہے۔ فرید ہے، ان کا نام مسعود ہے، مسعود، لیکن ان کو فرید ان کے پیر نے کہا۔ فرید مطلب یکتا، یگانہ، بے مثل و بے مثال۔ بابا فرید ایک کنیز تھی، بڑی خوبصورت کنیز گھر میں رہتی تھی۔ میرے نوجوان بھی غور سے سنیں، بس گفتگو عین کے قریب ہے، انشاءاللہ جلد ختم ہوگی، بہت امتحان نہیں لیں گے آپ کا، لیکن ایسے لمحے بار بار نہیں آتے۔ میں تو خود سوچتا ہوں اللہ یہ وقت طویل ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس چوکھٹ پہ بیٹھنا کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جتنی دیر بیٹھیں گے تقدیر سنورتی جائے گی، کیوں؟ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کتا بھی جنتی ہوتا ہے۔ اصحاب کہف آل نبی نہ تھے، اصحاب کہف نبی کی اولاد نہ تھے، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہو گیا۔ ہم تو آل نبی کی چوکھٹ پر بیٹھے، اور وہ بھی کتنے خوش نصیب ہے، ادھر بھی نبی کی اولاد ہے، ادھر بھی نبی کی اولاد، دونوں طرف سے فیضان ہے، نائبین رسول ہیں، تقدیر سنور رہی ہے۔ توجہ کریں، آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جس کو دیکھا خوبصورت، اس کا فون نمبر لے لیا، تصویر لے لی، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر لی۔ ہنسنے کی بات نہیں، بہت دکھی دل ہے یہ، اس لیے کہ کفر متحد ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، اور میرا نوجوان ابھی لڑکیوں کے زلف و رخسار کی باتیں کر رہا ہے۔ مٹنے والی قوم کا حال یہی ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، بیت المقدس میں ایک ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ 8 یہودی فوجی جب زنا بالجبر کرتے ہوں گے تو تمہاری اس بہن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اب بھی تم نہیں جاگو گے؟ ملک شام کے لوگ اپنے بچوں کو گھوڑے کا چارہ کھلانے پہ مجبور ہو چکے ہیں، تم اب بھی نہیں جاگو گے؟ تم اب بھی فلموں میں لڑکیوں کی محبت میں گرفتار رہو گے؟ اسلام نے لڑکیوں سے کب روکا ہے؟ جائز طور پہ شادیاں کرو، گھر میں رکھو، لیکن 2-3 گھنٹہ فون پر لڑکیوں سے تم ناجائز باتیں کرتے ہو، افیئر کے معاملات میں ڈوب گئے ہو، حسن کے غلام بن چکے ہو۔ سوچو میرے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تم کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوں گے، اس وقت میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، جس نے پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، جس نے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ تم سے محبت کی، تم سے پیار کیا۔ کیا ان کا حسن کم تھا؟ دل لگانے کے لیے ان کا حسن کم تھا جو تم دوسروں کے حسن کی طرف گرفتار ہو گئے؟ مجھے بتاؤ، جس کے پاس محبوب خدا کا حسن ہو، پھر بھی اگر وہ قوم کسی لڑکی کو تام جھانک کرے، اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ میرا کوئی بھائی اگر آج سے پہلے کسی افیئر اور ناجائز کام میں مبتلا ہو، وہ آج صغرا ماں کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، یہاں توبہ قبول ہوگی۔ اور سنو، اگر تم نے کسی کے حسن سے ناجائز تعلقات ختم نہیں کیے تو تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے خود بخود ٹوٹ جائے گا، اور جب ٹوٹ جائے گا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف سیدوں کا ہاتھ چوم کر تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ سغرا ماں کی مزار پہ پھول ڈال کر، 1 سال میں 1 مرتبہ ان کا عرس منا کر تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اگر دل میں واقعی سغرا ماں کی عقیدت
اور سیدوں کی تعظیم ہے، تو سغرا ماں کے نانا نے، سیدوں کے نانا نے طائف میں پتھر کھا کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، مکے میں کانٹوں پہ چل کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پورے گھرانے کے ساتھ قید رہ کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، اس دین کی تم قدر نہیں کرتے؟ قرآن مقدس پر دھول جم رہی ہے۔ پورے مجمع کو خدا و رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر اتنا سوچ لو، اس سے پہلے تم نے قرآن آخری مرتبہ کب پڑھا تھا؟ اتنا بتاؤ، مجھے مت بتاؤ، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے قرآن کب پڑھا تھا یہ بتاؤ، اور اپنے من میں ڈوب کے یہ بھی سوچ لے کہ تم نے واٹس ایپ کب چیک کیا تھا۔ واٹس ایپ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا چیک نہ کرو، نہ پڑھو، کبھی نہیں کہتا۔ واٹس ایپ یار کا میسج ہے، دوست کا میسج، جائز ناجائز وہ الگ بات ہے، لیکن ہے کسی کا میسج ہے نا۔ دوست کے میسج کی ایک ہلکی سی گھنٹی بجتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کیا میسج آیا، لیکن اللہ نے قرآن کو اپنے میسج کی شکل میں بھیجا، اس کی قدر کتنی کرتے ہو، اس کو کتنی مرتبہ کھول کر دیکھتے ہو، اس کو کتنا پڑھتے ہو، اس سے کتنا پیار کرتے ہو۔ گفتگو دور نہ نکلے، بس ہر ایک کو اپنے حال کی بات عرض کرتا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو اور بدلو، نہیں بدلو گے تو اللہ کو منہ دکھانا یہ سوچو، اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ بابا فرید کیا بڑی خوبصورت سی کنیز تھی، ایک مرید کو کہا بیٹے لے جا یہ سامان گھر پہنچا دے، مرید گیا گھر، سامان دیا، وہ کنیز لینے کے لیے آئی، جیسے کنیز آئی، کنیز کے چہرے پہ نظر پڑی، اسی لیے بزرگوں نے کہا اپنی نظروں کی حفاظت کر۔ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دے محبوب کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے تو یہاں تک کہا اگر تجھے دودھ دونے کی ڈیوٹی نہیں تو تو بکری اور جانوروں کے تھن کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کر۔ جو مذہب اتنی تقوی کی بات کرتا ہو، اللہ اکبر، آج اس مذہب کے ماننے والوں کا حال کیا؟ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر عورت کا دوپٹہ کسی دیوار پر سکھ رہا ہو تو اس سکھتے ہوئے دوپٹے کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کر، کیونکہ عورت کا کپڑا بھی انسان کے دل کے اندر شہوت پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں مرض پیدا کرتا ہے گناہ کا۔ جو مذہب اتنے تقوی کی بات کرتا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا؟ تو نظر پڑی اور دل ہار بیٹھا۔ مرید مرید ہوتے ہیں، دیکھو پیر تو نظام الدین محبوب الہی ہے، پیر تو فرید ہے، پیر تو معین الدین غریب نواز ہے، لیکن مریدوں کو خسرو بننے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ مرید جو ہے نا، ساری کمی مرید میں، کسی پیر میں کوئی کمی نہیں۔ اگر پیر سنی صحیح العقیدہ ہیں، پابند شرع، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ خسرو بنے، آپ کا پیر تو محبوب الہی ہے ہی ہے، آپ کو فیضان تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کمی اپنے اندر ہے۔ آج مرید ہم ہوتے ہیں کس لیے؟ مالدار بن جائے۔ مرید کس لیے ہوتے ہیں؟ دھندا چل جائے۔ پاگلوں مرید اس لیے نہیں ہوتے، جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ دھندا چلے، مال بڑھے، مرید اس لیے ہوتے ہیں اللہ کی قربت ملے۔ کتنے لوگ قربت خدا کے لیے مرید ہوتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں، جو قرب خدا کے لیے مرید ہوئے ان کو خدا کا قرب مل گیا، اور جو مال کے لیے مرید ہوئے نہ خدا سے ملے، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملا سوائے فتنہ بازیوں کے، اور ملا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مرید نے دیکھا بابا فرید کا بھی کوئی مرید ایسا ہو سکتا تھا، اللہ اکبر، کہ دیکھا شیدا ہو گیا، بجائے خانقاہ میں آنے کے گھر چلا گیا، کئی دن تک کے گھر آیا ہی نہیں۔ بابا صاحب لیکن پیر پیر ہوتا ہے یار، کیا پیر تھے وہ لوگ۔ بابا صاحب نے کہا ارے وہ میرا فلاں مرید جس کو ایک کام سے بھیجا تھا اب تک نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تو آپ کی کنیز پر شیدا ہو گیا۔ کہا کون سی؟ کہا وہ جو بہت خوبصورت جو آپ کے گھر میں۔ کہا بلاؤ اس کو بلایا۔ بیٹے کیا ہوا؟ حضور معاف کرنا، غلطی ہوئی، محبت ہو گئی دل میں، اب وہ دل سے نکلتی نہیں، آپ کی کنیز پہ شیدا ہو گیا۔ فرمایا کون سی؟ کا جو بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے اس کنیز کو بلایا، دکھایا، یہ ہے بیٹا؟ جی بابا صاحب یہی ہے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، 1 ہفتے میں ہم اس کے ساتھ تیری شادی کر دیں گے، جا تو تیاری کر شادی کی اور شادی کر دیں گے۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا ناجائز محبت کی بجائے وہ جائز میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک درس بھی دینا تھا پوری قوم کو۔ ادھر وہ شادی کی تیاری کے لیے گیا، بابا صاحب نے اس کو جلاب کھلانا شروع کیے، اور جب وہ جلاب کھاتی تو وہ
जुलाब की वजह से उसको लूज मोशन शुरू हो गए। बाबा साहब ने कोरी हंडी दी, कहा बेटी जब भी पाखाना इसमें करना। रात दिन में कहीं उसको जो है वो लूज मोशन हो रहे हैं। तो ऐसी हालत में वो सूख कर एक हफ्ते में काटा हो गई, भरी भरी आंखें अंदर को धंस गई, गाल सुर्ख थे पीले पड़ गए। अगर मैं अल्लामा अरशदुल कादरी के अंदाज में उसके हुस्न का और उसकी जो है वो उसकी बीमारी का नक्शा खींचूं तो ये यूं कह सकता हूं कि उसके रुखसार जो लाला की तरह खिले हुए थे, उसके रुखसारों का हाल ये हो गया जैसे किसी फूल को किसी बच्चे ने मसल दिया हो। ये हाल उसके गालों का हो गए। उसके सर के बाल जो सुंबुल की तरह थे, चिड़िए के उजड़े हुए घोंसले की तरह उसके सर के बालों का हाल हो गया। जो आंखें नरगिस के फूलों की तरह थी, ऐसा लगता है जैसे चिड़ियों ने अलग अलग मकाम से उसको काट खाया हो। ये कैफियत हो गई, सूख कर काटा, यूं लगती थी जैसे किसी ने अभी उसको कब्र से निकाल लाया। हफ्ता मुकम्मल हो गया, वो आया, अरे बाबा साहब अपना वादा पूरा करें, मेरा निकाह उसके साथ कर दे, मैंने बहुत गिन गिन के दिन गुजारे हैं। बाबा ने कहा ठीक है बेटा ले आओ उसको। वो आई, चलने की ताकत न थी, 2 कनीजे पकड़ के चला रही थी। ये तेरी बीवी होने वाली है। बाबा ये वो नहीं है। बाबा फरीद को उसने कहा ये वो नहीं है। कहा बेटे अल्लाह की इज्जत की कसम ये वही है। तो इससे प्यार करता था ना, ये वही है। कहा बाबा वो तो बड़ी हसीन थी, उसके गाल तो लाला की तरह खिले हुए थे, उसकी आंखें तो झील सी भरी भरी थी, उसके बाल तो संबल की तरह थे, उसका चलना तो हरनी की तरह था, जैसे हरनियां चौकड़ियां भरती हो जंगल में ऐसे वो चलती थी। लेकिन ये वो तो नहीं है। कहा बेटा ये वही है, अल्लाह वाले झूठ नहीं बोलते, ये वही है। दरअसल तुझे इससे प्यार न था, तुझे इसके हुस्न से प्यार था। मैंने इसका हुस्न निचोड़ लिया है, तुझे ये चाहिए या उसका हुस्न चाहिए? तो उसने कहा उसका हुस्न। तो वो हांडी पेश की, उसने कहा ये तो बदबू है। कहा बेटा इंसान के हुस्न का हाल यही है, ये इंसान के हुस्न का हाल, जिसे तुम हुस्न समझते हो वो सिवाय बदबू के कुछ नहीं है। इस्लाम जिसको हुस्न कहता है वो इश्क रसूल है, वो खौफे खुदा है, वो दीनदारी है, वो तकवा और परहेजगारी है। इंसान जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही तकवा बढ़ता चला जाता है। अगर तुम सफेद चमड़ी को हुस्न कहते हो तो बिलाल को क्या नाम दोगे, राबिया को क्या नाम दोगे?